چرنے اور چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاکھ منع کرنے پر بھی رکے نہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کا وہی حال کیا، وہی نشر کیا جو کرنے کا حق تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو توڑ کر بڑے کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جب قوم واپس آتی ہے، آ کر دیکھتی ہے اور پکار اٹھتی ہے، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں بت خانہ، معبد خانہ، ان کے خداؤں کا گرجا گھر تہس نہس میں جو ہے وہ مبتلا ہے، ہر طرف جو ہے وہ بت ریزہ ریزہ پڑے ہیں، ٹوٹے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، بڑا بت جو ہے اس کے کندھے پر کلاڑا موجود ہے۔ قوم دیکھتی ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، پتہ ہے۔ فوراً کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ اب آپس میں چیمنگویاں کرنے لگے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا ہے۔ تو ان کے آپس میں باتیں کرتے کرتے ان میں سے ایک شخص نے بتایا، ایک شخص نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے ایک شخص بول اٹھا، اس نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب آپس میں پریشان تھے کہ ہمارے خداؤں کا یہ کس نے کیا ہوگا حال، انہی میں سے ایک شخص بولا ہاں میں جانتا ہوں، میں نے سنا تھا اس کے منہ سے، وہ ہمارے ان خداؤں کے بارے میں برا کہتا ہے، وہی تو ہے جس نے دو بتوں کو رسی ڈال کے گھسیٹا ہے اور سڑکوں کے اوپر اسے جو ہے وہ گھسیٹ کر، کبھی پانی میں ڈبو کر، کبھی جو ہے وہ روڑی کوڑی کی جگہ پر جو ہے وہ گھسیٹ کر بتایا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے گئے ہیں، یہ وہی ہے، لگتا ہے یہ کام اسی نے کیا ہوگا، کیونکہ اسی نے یہ کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور باخدا میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، لگتا ہے یہ اسی نے کیا ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے تو پھر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے۔ بڑے لوگ اکٹھے ہوئے، اس نے کہا اگر ایسی بات ہے، اگر تم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو پھر لاؤ اسے سامنے تاکہ بات چیت ہو جائے، سارے لوگوں کے سامنے لاؤ، پتہ چلے کہ اسی نے کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو بلایا گیا مجمع کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا مجمع کے سامنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کو تباہ و برباد کیا ہے؟ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کو تہس نہس کیا ہے؟ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیا تو نے کیے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی، جس کے موڈے پر، جس کے کندھے پر یہ بڑا کلاڑا ہے نا، لگتا ہے اسی نے باقیوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ چاہتا ہوگا کہ صرف حکومت میری ہو، یہ چاہتا ہوگا صرف سلطنت میری ہو، یہ چاہتا ہوگا صرف وزارت مملکت میری ہو، یہ چاہتا ہوگا صرف سجدہ مجھے ہو، یہ چاہتا ہوگا یہ سارے چرنے جو ہے وہ میرے سامنے ہو، یہ سارے لنگر کھانے جو ہے وہ میرے سامنے ہو، یہ ساری مٹھائیاں جو ہے وہ میرے سامنے ہو، یہ سارے رنگ رنگینیاں جو ہے وہ میرے سامنے ہو، لہذا اس کو برداشت نہیں ہوا ہوگا، اس نے باقیوں کو قتل کر دیا ہوگا۔ پوچھو اسے۔ محض حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہیں لاجواب کرنا تھا کہ کہیں یہ ہدایت پا جائے، اپنے منہ سے یہ پکار اٹھیں
کہ اے ابراہیم یہ کیا بات کر رہا ہے تو، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو چل نہیں سکتے، یہ تو اٹھ نہیں سکتے، یہ تو پکڑ نہیں سکتے، تو یہ بڑا خدا جو ہے اس نے کیسے پکڑا ہے ہتھوڑے کو، اس کلہاڑے کو اس نے کیسے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، یہ کیسے چل سکتا ہے، اس نے کیسے کیا، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ پکارتے، جیسے ہی یہ کہتے، ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی ضرب لگا دیتے، ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی ضرب لگا دیتے کہ لوگوں جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، تو پھر انہیں پکارتے کیوں ہو، ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو، انہیں کیوں خدا مانتے ہو؟ اب لاجواب جب ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ ایسے بات نہیں ہے، اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ برا کیا ہے، تو لہٰذا اپنے خداؤں کا بدلہ لینا چاہیے، اور اس حضرت ابراہیم کو جو ہے معاذ اللہ آگ میں ڈال دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، آگ کا بندوبست تیار کیا جائے۔ ادھر سے نمرود کا دربار بھی لگ گیا ہے۔